بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم نے جو ہے نا یہ بک 2 کے لیے ہم نے ایکسرسائزز دی تھی پریکٹس کے لیے، کانا اور کانت کے استعمال کے لیے۔ کانا اور کانت کا استعمال، یہ کانا جو ہے یہ لیسا کی فیملی میں سے، تو سب کے ایکسرسائزز ہم چیک کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نا 2-4-5 منٹ جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں ہم، تاکہ جو ہے نا اس کا رول یاد ہو جائے ہمیں۔ تو دیکھیے گا کانا جو ہے یہ لیسا کی فیملی میں سے ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے لیسا کا استعمال۔ کانا اور لیسا جو ہے یہ ان کی فیملی کا نام ہے فعل ناقص یا فعال ناقصہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھتے ہیں، اس کا رول سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ ہے کہ المدرس مریض، المدرس مریض، لیکن اس کا مطلب، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ ٹیچر بیمار ہے نا۔ لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کہ ٹیچر بیمار تھا تو ہم اس کے ساتھ اس کے پہلے کانا کو ایڈ کر دیں گے اور ہم یوں کہیں گے کان المدرس، المدرس کان المدرس۔ اب مریضون تھا تو مریضن ہو جائے گا، یہ ہے نا۔ تو کان المدرس مریضن، ٹیچر بیمار تھا، ٹھیک ہے۔ تو المدرس مریضن، یہاں پر مریضن دیکھیں کہ مرفوع استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں مریضن جو ہے نا مریضن بن گیا، منصوب ہو گیا۔ تو اس کا رول یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ہم کانا کا اسم، اور اس کو کہتے ہیں ہم کانا کی خبر۔ کانا کا اسم یہ ہے المدرس، و کانا کا اسم کہلائے گا، اور مریضن کانا کی خبر کہلائے گی۔ تو رول یہ ہے کہ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی جو خبر ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ رول ہے۔ تو کانا جو ہے، کانا کا استعمال اور اس کا رول یاد رکھیے گا، لیکن ہم آگے بڑھ کر جب ہم آگے چلیں گے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے نا ہم لیسن نمبر 25 کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اس کی جو ہے نا ہم نے مختصر سی جو ہے نا پریکٹس کی ہے اس کی۔ اب یہ دیکھیے گا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم المدرس مریضن، اور ہم نے کہا کہ کان المدرس مریضن، لیکن اگر ہم کہیں کہ المدرس فی الفصل، المدرس فی الفصل، اب یہ دیکھیے گا فی الفصل جار مجرور ہے، یہ جار مجرور ہے، یہ ہے نا۔ تو اب اس کے ساتھ اگر ہم کانا کو ایڈ کریں اور ہم کہیں کہ ٹیچر کلاس میں تھا، یہاں پر ایک کہ ٹیچر کلاس میں ہے، لیکن اس کے ساتھ تھا لگانا ہوگا تو کانا کہیں گے ہم۔ تو اب یوں کہیں گے کان المدرس فی الفصل، کان المدرس فی الفصل۔ اب یہ دیکھیے گا المدرس اسم ہے کانا کا، المدرس کانا کا اسم، المدرس کانا کا اسم، یہاں پر مریضن کانا کی خبر، اور یہاں پر فی الفصل جو ہے نا یہ شبہ الجملہ ہے، یہ جار مجرور کی شکل میں ہے، لیکن یہ کانا کی خبر کہلائے گی۔ تو کانا کی خبر یہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم نے یہ رول پڑھا ہوا تھا کہ منصوب ہوتا ہے کانا کا خبر۔ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کانا کی خبر جو ہے نا منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، یہ ہے نا۔ اس کا اسٹیٹس اندر سے جو ہے نا یہ منصوب ہے، اوپر سے تو نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر، جس طرح کے اوپر سے یہاں ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے نصب، ہے نا، دو زبر نظر آ رہا ہے اس پر، لیکن یہاں منصوب کی جو حالت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، منصوب ہونا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اندر سے منصوب ہے، یہ ہے نا۔ تو اس کو اوپر سے نہیں ڈھونڈنا ہے اس کے اندر۔ تو جب کانا کی خبر جو ہے شبہ الجملہ ہو، یعنی جار مجرور ہو، ہے نا، فی الفصل ہم نے کہا، فی الفصل، تو فی الفصل جار ہے اور مجرور ہے، تو جار مجرور ہونے کی شکل میں یا تو پھر عندہ آ جائے، یا تحت آ جائے، یا فوقہ آ جائے، ہے نا، امامہ آ جائے، خلفہ آ جائے، اسم الظرف استعمال ہو جائے کانا کی خبر میں۔ کانا کی خبر اگر اسم الظرف ہو یا شبہ الجملہ ہو، شبہ الجملہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جار مجرور یا اسم الظرف، جار مجرور یا اسم الظرف، اس کو شبہ الجملہ کہتے ہیں۔ تو ایک جملے میں یاد رکھیے گا کہ کانا کی خبر اگر شبہ الجملہ ہو تو پھر جو ہے نا اس کا زبر ڈھونڈنا نہیں ہے، وہ اندر سے جو ہے نا زبر ہوگا، اندر سے منصوب ہوگا وہ، تو ہم کہیں گے اس کو حالت نصب میں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ منصوب نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم منصوب کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اسے کہیں گے ہم یہ منصوب ہے، کیونکہ یہاں پر دو زبر ہے نا ظاہر ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر زبر فتحہ ظاہر نہیں ہے، تو اب یہاں پر منصوب کہنے کے بجائے نصب کی حالت کہیں گے کہ فی الفصل جو ہے نا یہ اوپر سے تو یہ جار مجرور ہے، لیکن اندر سے یہ منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ تو بس اتنا سا چھوٹا سا رول ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، اب یہاں پر ایک ہی لفظ تھا، یہ واحد لفظ استعمال کیا تھا، مفرد المدرس، لیکن الطلاب یہاں پر جو ہے نا یہ جمع کی شکل میں لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو الطلاب فی الفصل، طلبہ کلاس میں ہیں،
ہے نا. اب اس کے ساتھ ہم طلبہ کلاس میں تھے تو یہاں پر لگائیں گے کانا ہی لگایا جائے گا، یہاں پر قانون نہیں کہیں گے ہم، ہے نا. الطلاب حالانکہ یہاں پر جمع ہے، تو جمع ہونے کے باوجود اس کا جو یہ جو ہے نا کانا کو ہم کانا ہی استعمال کریں گے. کانت طلابو کہیں گے ہم، کانو الطلاب نہیں کہہ سکتے. ہم نے یہ رول اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ فعل اگر پہلے استعمال ہوتا ہے تو چونکہ یہ بھی جو ہے نا فعل ناقص ہے، کانا بھی جو ہے فعل ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے یہ بھی ہے نا. تو کانا کو ہم اگر ہم پہلے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو واحد ہی استعمال کریں گے، جس طرح کہ ہم اس سے پہلے ہم نے بہت پریکٹس کی تھی کہ فعل کو پہلے استعمال کرتے تھے تو واحد، اور فعل کو بعد میں استعمال کرتے تھے تو جمع استعمال کرتے تھے. تو کانت طلابو کہیں گے یہاں پر، کانو الطلاب نہیں کہہ سکتے یہاں پر، یہ غلط ہو جائے گا، ہے نا. تو جیسے کہ ہم کہتے تھے کہ ذہبت طلابو، ذہبو الطلاب نہیں کہتے تھے ہم. یہ رول آپ کو یاد ہوگا، تو یاد رکھیے گا کانت طلابو فی الفصل، الطلابو فی الفصل اور کانت طلابو فی الفصل. تو چاہے لفظ واحد ہو چاہے لفظ جمع ہو، جب کانا استعمال ہوگا پہلے تو کانا کو ہم کانا ہی کہیں گے، قانونی کہیں گے. یہ دیکھیے گا کان المدرس، ٹھیک ہے یہ واحد کے لیے کانا آ گیا، لیکن الطلاب تو جمع ہے تو یہاں کانو ہونا چاہیے، لیکن کانو نہیں آئے گا. کانو اگر یہ بعد میں استعمال کرے، اگر یہاں پر استعمال کرے کانا کو، اگر ہم یہاں استعمال کریں تو پھر جو ہے نا کانو کہہ سکتے، تو یہاں سے اڑانا پڑے گا اس کو اور یہاں لگانا پڑے گا کہ الطلاب کانو، الطلاب کانو. لیکن اگر ہم کانا کو پہلے استعمال کر رہے تو کانو الطلاب نہیں کہہ سکتے، اس کو واحد ہی استعمال کیا جائے گا، ادروائز غلط ہوگا. تو کانت طلاب فی الفصل، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہاں دیکھیے گا مؤنث ہے، تو فاطمۃ فی المطبخ، فاطمۃ فاطمہ کچن میں، تو ہم نے کہا کہ فاطمۃ فی المطبخ. لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کہ فاطمہ کچن میں تھی تو کانا کو استعمال کریں گے، لیکن کانت کر دیں گے اس کو ہم، مؤنث کی شکل میں کانت کہہ دیں گے. تو اگر مذکر ہے تو کانا استعمال کریں گے، اور مؤنث ہے تو کانت استعمال کریں گے، کانا اور کانت، ہے نا. چاہے ایک ہو یا جمع ہو. مثلا کہیں گے کہ بھی طالبات کچن میں تھی، مثلا طالبات کچن میں تھی، تو ہم فاطمہ کے بجائے یا بہت ساری یہ یہاں پر کہیں کہ بھائی الطالبات یا البنات، ہے نا، البنات، البنات فی المطبخ. اب دیکھیے گا البنات جمع ہیں، تو اب البنات فی المطبخ اس کے پہلے اگر ہم کہیں کانا کا استعمال کریں تب بھی جو ہے نا ہم کہیں گے کانت البنات. ہم کیا کہیں گے؟ کانت البنات فی المطبخ. تو چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، یہ کانت کانت ہی رہے گا. اس کا مطلب جو ہوگا یاد رکھیے گا، مذکر کی شکل میں واحد ہو یا جمع ہو، مذکر کی شکل میں چاہے لفظ واحد ہو چاہے جمع ہو، یہ دونوں جگہ پر کانا اور کانا ہی رہے گا. اور مؤنث کی شکل میں لفظ چاہے واحد ہو، اسی طرح سیم اسی رول کی طرح یہاں پر بھی مؤنث کی شکل میں چاہے لفظ واحد ہو چاہے لفظ جمع ہو، اس کے پہلے جو ہے کانت ہی رہے گا. کانت فاطمۃ، کانت البنات، کانت فاطمۃ اور کانت البنات فی المطبخ. تو یہاں پر کنہ نہیں لائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، یاد رہے گا. تو کان المدرس کانت طلاب، کانت فاطمۃ کانت البنات، ٹھیک ہے. تو یہ کانا کانا اور یہ کانت کانت. اور اب ہم اپنے بارے میں کہیں گے تو اب ہم کہیں کہ بھی مثلا کہ میں بیمار ہوں آج، تو ہم کہیں گے انا مریض اليوم، انا مریض اليوم. لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کل میں بیمار تھا یا کل میں بیمار تھی، تو اب انا کے ساتھ میں کانا نہیں لگائیں گے، انا کانا نہیں کہیں گے، انا کانا نہیں کہیں گے. یہ دیکھیے گا کانا کے ساتھ میں انا نہیں استعمال کریں گے. تو بہت سارے لوگ ایسے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ بنا دیتے ہیں کہ انا کانا، انا کانا نہیں، یہ جو کانا کو چینج کر دیں گے کنتو میں. تو اب ہم کہیں گے کنتو مریضا امس، کنتو مریضا امس. تو میں آج بیمار ہوں، میں کل بیمار تھا، کنتو مریضا امس. میں آج دیکھیں مؤنث بھی ایسا ہی کہے گی، مؤنث اگر ہو عورت ہو تو وہ بھی ایسا ہی کہے گی، انا مریضۃ اليوم. اور کنتو مریضۃ، اب یہاں مریضن کے بجائے مریضۃ کر دیں گے، مؤنث کر دیں گے اس کو، اور کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کنتو ہمیشہ کنتو ہی رہے گا، چاہے مرد کہے اپنے بارے میں چاہے عورت کہے اپنے بارے میں. کنتو مریضن، کنتو مریضۃن، کنتو مریضۃ امسی، ہے نا. تو آپ جو ہے نا کامنٹ میں مجھے بتائیے کہ کل میں بہت بزی تھی یا کل میں بہت بزی تھا، تو آپ کیسے بنائیں گے؟ کل میں بہت بزی تھا، کل میں بہت بزی تھی، دونوں جملے بنا کر دکھائیے ذرا آپ لوگ. تو چلیے ہم ایکسرسائز چیک کرتے ہیں.
کس نے کیا کیسا بنایا تو وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے ہوم ورک ہے سسٹر روبینہ خانم کا، انہوں نے سارا کچھ اچھا لکھا ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جو غلطی کی ہے، بہرحال ایک مرتبہ ان کے سارے جملے دیکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے سب کو آئیڈیا مل جائے کہ جملوں کا جو ہے نا ترجمہ کیسے ہوگا۔ یہ دیکھیے گا پہلا جو جملہ دیا تھا ہم نے وہ یہ تھا کہ امام صاحب اپنے کمرے میں تھے، امام صاحب اپنے کمرے میں تھے، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے کان الامام، ہے نا، کان الامام فی غرفتہ، یہ جملہ صحیح ہے ان کا، بالکل پرفیکٹ ہے، کان الامام فی غرفتہ۔ اب جو ہے نا الاماموں کو کانا کا اسم کہیں گے اور فی غرفتہ اس کی خبر کہلائے گی، ہے نا، تو فی غرفتہ یہ شبہ الجملہ ہے اور یہ اندر سے منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، اوپر سے منصوب ہونا نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں اس کا، لیکن یہ اندر سے منصوب کہلائے گا، یہ نصب کی حالت میں کہلائے گا، یہ ہے نا۔ یاد رکھیے گا جو بھی جملے جار اور مجرور کے ہوتے ہیں ان کو شبہ الجملہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جو بھی جملے جار اور مجرور کے ہوتے ہیں یا اسم الظرف استعمال ہوتا ہے جملے میں، جیسے عندہ ہے اور اس کے بعد جو ہے نا فوقہ ہے، تحتہ ہے اور امامہ ہے، خلفہ ہے، اور جو ہے نا اس طرح کے جو جملے ہیں تو وہ جملے جو ہے نا جن میں اسم الظرف استعمال ہوتا ہے وہ بھی شبہ الجملہ کہلاتے ہیں۔ تو شبہ الجملہ جب ہوگا، کانا کی خبر جب شبہ الجملہ ہوگی تو وہ اوپر سے ہمیں نظر نہیں آئے گا اس پر نصب، اندر سے منصوب کہلائے گی وہ، اس بات کو یاد رکھیے گا، اچھی طرح لکھ لیجئے گا۔ چلیے گا دوسرا جو جملہ دیا تھا ہم نے، مسجد کا دروازہ بند تھا، مسجد کا دروازہ بند تھا، تو انہوں نے بنایا کانا باب المسجد مغلقا۔ دیکھیے گا اب یہاں پر جملہ درست ہے ان کا، تو کانا کا اسم اور کانا کی خبر، جب بھی کانا آئے گا جملے میں تو اس کا اسم اور اس کی خبر ہوگی، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ یہ دو باتیں جو ہے نا لکھ کر رکھیے اپنی ڈائری میں کہ جب بھی کانا، کانت، کنتو کسی بھی شکل میں استعمال ہو کانا، چاہے کانت بنے یا کنتو بنے یا کننا بنے یا کانو بنے، کچھ بھی بنے، وہ اس کا اسم اور اس کی خبر ہوگی لازماً۔ تو کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کانا کا اسم، اس کو لکھ کر رکھیے گا کہ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو اس کو کہیں گے اب اس جملے کے اندر کانا کا اسم باب ہے، باب المسجد، کانا باب المسجد مغلقاً، مسجد کا دروازہ بند تھا، تو باب جو ہے نا کانا کا اسم کہلائے گا اور مغلقاً کانا کی خبر کہلائے گی جو کہ منصوب ہے۔ تو کانا کا اسم دیکھیے یہاں پر مرفوع ہے، کانا کا اسم کیا ہے یہاں پر؟ مرفوع ہے، اور کانا کی خبر یہاں پر منصوب ہے۔ تو کانا کا اسم، کانا کی خبر، جب بھی کانا استعمال ہوگا تو اسم اور خبر ساتھ میں رہیں گے۔ اس کے بعد کا جملہ ہمارا کہ بچے کھیل کے میدان میں تھے، بچے کھیل کے میدان میں تھے۔ ابھی دیکھیے گا بچے جمع ہے، لیکن جمع ہونے کے باوجود بھی ہم نے رول بتا دیا ہے کہ یہ کانا ہی رہے گا، قانونی کہیں گے ہم، تو اب ہم کان الاولاد کہیں گے، کانو نہیں کہیں گے، کانو الاولاد نہیں کہیں گے، کان الاولاد فی الملعب، کان الاولاد فی الملعب۔ تو اب یہاں پر الاولاد جو ہے نا یہ کانا کا اسم ہے اور فی الملعب یہ جار مجرور، دونوں جار مجرور، شبہ الجملہ جو ہے یہ کانا کی خبر کہلائے گی، ہے نا۔ تو جار مجرور کہیں یا شبہ الجملہ کہیں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنے بچوں گھروں کے اندر نام رکھتے ہیں، دو دو نام رہتے ہیں، ایک ہی بچے کے، ایک ہی بندے کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ویسی اس کا نام جو ہے نا جار مجرور بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، شبہ الجملہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم، ہے نا، بات ایک ہی ہے لیکن۔ تو شبہ الجملہ جو ہے نا خبر ہے، یہ اندر سے منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو جملہ دیا تھا ہم نے، لڑکیاں کچن میں تھیں، اب لڑکیاں جمع ہیں یہاں پر، تو اب ہم جو ہے نا لیکن مؤنث ہے تو اب ہم کانت کہیں گے، ہے نا۔ لڑکیاں جو لفظ ہے مؤنث ہے اور جمع بھی ہے، تو مؤنث ہو چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو کانت ہی آئے گا، ہے نا۔ مؤنث ہو لفظ تو اس کے لیے کانت ہی آئے گا، چاہے واحد ہو یا جمع ہو۔ تو یہاں جمع ہے، اس کے باوجود کانت استعمال کیا گیا ہے جو کہ جملہ درست ہے، کانت البنات۔ اب کننا البنات نہیں کہہ سکتے ہم، کننا البنات نہیں کہہ سکتے، کانت البنات، کانت البنات فی المطبخ، لڑکیاں کچن میں تھی، کانت البنات فی المطبخ۔ اس کے بعد کا جملہ ہے، ایک ہفتہ پہلے حجاج، حجاج حاجی لوگوں کو کہتے ہیں عربی میں حجاج، اردو میں بھی کہتے ہیں حجاج، حجاج نہیں پڑھنا، حجاج کسی کا نام ہوتا ہے، حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا۔ تو ایک ہفتہ پہلے حجاج مکہ میں تھے، تو اس کی عربی بنائے۔ اب یہ دیکھیے کہ حجاج جمع ہے اور مذکر ہے، اس کے باوجود کانا استعمال کیا ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ کان الحجاج۔ اب کانو نہیں کہہ سکتے ہم، کانو نہیں کہہ سکتے، یہ واحد ہی رہے گا، یہ واحد رہے گا، ہے نا۔ اسم چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، کانا ہمیشہ کانا ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کان الحجاج فی مکہ، کان الحجاج فی مکہ قبل اسبوع،
قبل اسبوعین ایک ہفتہ پہلے، اس کو یاد رکھیے گا، قبل اسبوعین یہ پڑھا ہوا ہے ہم نے پیٹرن. تو قبل اسبوعین، بعد اسبوعین، قبل شہرین، بعد شہرین، قبل یومن، بعد یومن، یہ پیٹرن ہم نے پڑھا ہے، اس کو یاد رکھیے اچھی طرح. ایسا ہی استعمال کیجئے اس کو، ہے نا. اپنی طرف سے عربی بنانے کے بجائے پیٹرن کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. چلیے گا اس کے بعد جو جملہ دیا تھا ہم نے، اس سال امتحان مشکل تھا. اس سال امتحان مشکل تھا تو بنایا انہوں نے کان الامتحان صعبا، کان الامتحان صعبا. تو جملہ درست ہے ان کا. اب اس سال کی عربی انہوں نے بنائی فی ھذا السنہ، ھذا نہادی سسٹر سنتون جو لفظ مؤنث ہے تو ہادی اسم الاشارہ مؤنث استعمال کریں گے. السنۃ جو لفظ ہے مؤنث ہے نا، تو اسم الاشارہ ھذا نہیں ہادی کہیں گے. تو فی ھذہ السنۃ یا ھذہ السنۃ، اگر آپ فی کو ہٹا دیں تو پھر ھذہ السنۃ پڑھیں گے اس کو. اگر فی لگائیں گے تو فی ھذہ السنۃ. ٹھیک ہے، تو اس کو صحیح کیجیے گا آپ. اس کے بعد کا جو جملہ تھا، جھاڑو سیڑھی کے نیچے تھی. جھاڑو سیڑھی کے نیچے تھی. اب جھاڑو کی عربی مکنسہ آتی ہے، مکنستن. تو مکنستن مؤنث ہے تو اس کو مؤنث استعمال کیا، ہم نے کانت کر دیا. تو ہم نے کہا کہ کانت المکنست تحت السلم، کانت المکنست تحت السلم. ابھی دیکھیں کہ تحت کانا کا اسم کون ہے یہاں پر؟ المکنسہ جو ہے نا کانا کا اسم ہے، کانا کا اسم ہے المکنسہ، اور تحت السلم اس کی خبر ہے. اب یہ تحت السلمی یہ شبہ الجملہ ہے. یہ تحت السلمی کیا ہے؟ یہ دیکھیے گا تحت اسم الظرف ہے کہ نہیں، تحت اسم الظرف ہے کہ نہیں. تحت مضاف، السلم مضاف الیہ، مضاف الیہ دونوں مل کر جو ہے نا یہ اس کو شبہ الجملہ کہیں گے. جس طرح ہم جار مجرور کو شبہ الجملہ کہہ رہے تھے ہم، جس طرح ہم فی الملعب کو شبہ الجملہ کہہ رہے تھے، یہ بھی شبہ الجملہ کہلائے گا. جس جملے کے اندر اسم الظرف استعمال ہوگا، تحت، فوق، امام، خلف، عند، ہے نا، اور بہت سارے الفاظ ہیں، تو وہ جملہ جو ہے نا اس کو شبہ الجملہ کہا جاتا ہے نا. تو اسم الظرف استعمال ہو یا جار مجرور استعمال ہو، وہ جملہ شبہ الجملہ ہوگا، ہے نا. تو اب یہ دیکھیے گا یہ شبہ الجملہ تحت سلمی، یہ جو ہے نا یہ منصوب ہے. یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے اندر سے منصوب ہے. یہ اوپر نظر نہیں آئے گا، اوپر نہیں ڈھونڈنا ہے اس کا نصب، ٹھیک ہے نا. یہ اوپر سے نظر نہیں آئے گا آپ کو، اندر سے ہے یہ، ہے نا. تو نصب کی حالت میں ہے. کیا کہیں گے ہمیں؟ نصب کی حالت کے اندر ہے. یہ منصوب نہیں کہہ سکتے چونکہ نظر نہیں آ رہا، فتحہ زبر نظر نہیں آ رہا، لہذا منصوب کہنے کے بجائے نصب کی حالت میں کہیں گے. اب ہم اس کو کیفیت ہے اس کی اندر سے ایسی، اندر سے بخار ہے، اندر سے طبیعت، اوپر گرم نہیں ہے بدن لیکن اندر سے جو ہے نا زبان کڑوی لگ رہی، کھانا نہیں آ رہا ہو رہا ہے کھانا، اندر سے کمزوری لگ رہی، تو اندر سے بخار ہے، بھلے ہی اوپر سے جو ہے نا گرم نہیں ہے بدن. تو کبھی کبھی انسان اندر سے بیمار ہوتا ہے نا، اوپر سے بیمار نہیں دکھتا لیکن وہ، ٹھیک ہے. تو اکثر میں اندر سے بیمار رہتا ہوں، یہی حال ہے میرا ابھی کئی زمانے سے. تو بہرحال، تو ابھی یہ سال 1.5 سال سے بخار آتا ہے لیکن وہ مجھے بدن گرم نہیں ہوتا ہے، اندر سے ہی جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ باڈی میں ویکنیس آ گئی ہے، کھانا نہیں چل رہا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بخار کی کیفیت اب سمجھ میں آ گئی مجھے، یہ کیفیت کہ یہ بخار کی کیفیت ہوا کرتی ہے. تو وہ جو ہے نا، تو کچھ چیزیں جو ہے نا اندر سے اثر رہتی ہے، اوپر سے نظر نہیں آتی. بہرحال، تو اس کے بعد کا جملہ ہمارا کھانا مزیدار تھا. کھانا مزیدار تھا تو اب ہم کہیں گے کانت طعام. اب یہاں کو مسئلہ ہی نہیں ہے، بہت آسان ہے. یہاں کانت طعام لذیذاً. اب یہ دیکھیے گا لذیذاً جو ہے نا یہاں منصوب ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے نا نصب جو ہے نا زبر فتحہ ظاہر ہو گیا ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا سنگل ورڈ ہے یہ. تو اگر خبر جو ہے نا کانا کی خبر اگر سنگل ورڈ ہے، ایک ہی لفظ کی شکل میں ہے، تو پھر جو ہے نا اس کا جو ہے نا منصوب ہونا ظاہر ہو جائے گا، ہے نا. لیکن اگر دو لفظ مل کر خبر میں آ رہے، خبر میں اگر دو لفظ آ رہے، خبر میں اگر دو لفظ آ رہے ہیں یعنی شبہ الجملہ ہے، خبر شبہ الجملہ ہے، تو وہ جو ہے نا اوپر اس کا زبر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیے کہ اندر سے جو ہے نا منصوب ہے، منصوب نصب کی حالت میں کہیے گا وہاں پر، ٹھیک ہے نا. اور یہ منصوب ہے یہاں سیدھا سیدھا. تو اب یہاں پر بڑا آسان ہے، کانت طعام لذیذاً. اب کانت طعام لذیذن نہیں کہہ سکتے ہیں، لذیذاً کہنا ہوگا. اب ہم کہیں گے کانا کا اسم ہے اور یہ کانا کی خبر ہے. اب طعام کانا کا اسم ہے اور لذیذاً کانا کی خبر ہے. بہت سمپل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے گرامر. اس کے بعد ہے آج اسکول بند تھا. آج اسکول بند تھا. تو اب ہم کہیں گے اسکول کی عربی مدرسہ، تو المدرسہ جو لفظ مؤنث ہے تو لہذا کانا کو ہم نے بنا دیا کانت. تو اب ہم کہیں گے کانت المدرسۃ. کیا کہیں گے ہم؟ کانت المدرسۃ مغلقۃ. اب دیکھیے گا خبر جو ہے نا ایک ہی لفظ ہے، سنگل ورڈ ہے، تو یہ منصوب نظر آ رہا ہے اس کا منصوب ہونا. تو ہم کہیں گے
کانت المدرسۃ مغلقۃ الیوم، ٹھیک ہے نا. تو اب المدرسۃ کانا کا اسم ہے اور مغلقۃ کانا کی خبر کہلائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ایک ماہ سے بیمار تھا، میں ایک ماہ سے بیمار تھا. تو اب میں تھا تو کانا، انا کانا نہیں کہیں گے. میں تھا، میں بیمار تھا تو انا کانا مریضن نہیں کہہ سکتے، انا کانا مریضن نہیں، کانا کو کن تو کر دیں گے ہم. اب ہم کہیں گے کن تو مریضن، کیا کہیں گے ہم؟ کن تو مریضن. اگر کوئی عورت اپنے بارے میں کہنا چاہے تو کن تو مریضن کے بجائے کن تو ہی رہے گا، مریضن کے بجائے مریضتن کہہ دے گی. وہ اپنے آپ کو مؤنث جو ہے نا وہ لفظ کو مؤنث میں کنورٹ کر دے گی صرف. اگر عورت اپنے بارے میں بات کرے تو مریضن کو مریضتن کر دے گی، اور وہ کہے گی کن تو مریضتن منذ شہرن، کن تو مریضتن، ہے نا، میں ایک ماہ سے بیمار تھا. کن تو مریضتن، کن تو مریضن منذ شہرن، ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کا سبق آسان تھا، ہے کہ نہیں؟ آج کا سبق آسان تھا کہ نہیں؟ تو اسی لیے آخر میں ایک جملہ ایسا بنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے جو ہے نا کلاس کا حاصل مل ہو جائے وہ، ٹھیک ہے. تو آج کا سبق آسان تھا تو ہم کیا کہیں گے؟ کان درس الیومی، ہے نا، سہلن. اب درس الیوم جو ہے نا کانا کا اسم، درس کانا کا اسم، اور یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہے نا، درس و مضاف، الیومی مضاف الیہ، دونوں مل کر جو ہے نا کانا کا اسم ہو جائیں گے. اور سہلن یہ سنگل ورڈ آ گیا تو منصوب ہو گیا، سہلن کانا کی خبر کہلائے گی. تو کانا درس الیومی سہلن، تو بہت آسان ہے، کانا درس الیومی سہلن. تو یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ آپ کو میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں جلدی سے اب ختم کر دیتے ہیں، صرف اب کریکشن دیکھیں گے. اب یہ دیکھیے گا، یہ ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے سسٹر قمر جہاں کا ہے، انہوں نے جملہ صحیح لکھا ہوا ہے. دیکھیے غلطی کہاں کی ہے انہوں نے، الطلاب کے بجائے الاولاد، بچے نا، بچے کھیل کے میدان میں تھے تو بچے کی، الطلاب کے بجائے الاولاد کہیے، ٹھیک ہے، الاولاد کہیے. اس کے بعد آپ کا جو ہے نا یہ سارا کچھ درست ہے. اس کے بعد آپ کا یہ جملہ آج اسکول بند تھا تو کان الیوم المدرسہ، تو یہ جملہ غلط ہے آپ کا. آج اسکول بند تھا تو ایسی عربی تھوڑی بنے گی اس کی، کان الیوم المدرسہ تو مغلقتن، ایسا نہیں نا، کانت المدرسۃ مغلقتن ایسی بنے گی اس کی عربی. اپنے نوٹ بک میں کریکٹ کیجئے اور اپنے مائنڈ میں بھی کریکٹ کیجئے، ہے نا. کنفیوژن کیوں؟ آپ بڑا سمپل سا جملہ ہے، یہ تو بہت ہی سمپل سا جملہ ہے کہ کانت المدرسۃ مغلقتن. الیوم کو اٹھا کے بعد میں ڈال دیجئے، الیوم کے چکر میں آپ جو ہے نا ادھر ادھر جو ہے نا کیوں بھٹک گئی؟ الیوم کو اٹھا کے لاسٹ میں ڈال دیجئے. بس اتنا بنائیے کہ اسکول بند تھا، آج کو چھپا دیجئے. ابھی آپ کے پاس عربی کیسے بنے گی؟ اسکول بند تھا، اسکول بند تھا کی عربی بنائیے. تو کانت المدرسۃ مغلقتن، کانت المدرسۃ، اب کانا المدرسۃ نہیں کہہ سکتے ہیں، کانت المدرسۃ. اور الیوم اخیر میں جو ہے نا اس کو استعمال کیجئے، الیوم کہیں گے، الیوم نہیں کہیں گے، کان الیوم تھوڑی کہیں گے. آج بند تھا تھوڑی، اسکول بند تھا نا، کان الیوم تھوڑی. کانت المدرسۃ مغلقتن، کانت المدرسۃ مغلقتن، لیے اپنا کریکٹ کیجئے. اس کے بعد آج کا سبق آسان تھا، کانت درسوں نہیں نا، آج کا سبق مضاف مضاف الیہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے مضاف مضاف الیہ کیوں نہیں بنایا اس کو؟ مضاف مضاف الیہ بنائیے. آج کا سبق درس الیوم، آج کا سبق درس الیوم، ہے نا. تو آج کا سبق آسان تھا، کان درس الیوم سہلن، ہے نا. تو کانا کا اسم درس بن جائے گا، درس کانا کا اسم اور سہلن کانا کی خبر کے بن جائے گی. اور درس مضاف اور الیوم مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر جو ہے نا کانا کا اسم ہو گئے، سہلن اس کی خبر ہو گئی. بہت آسان ہے. تو کانا درس الیوم سہلن، یہ آپ کا جملہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اینی وے محنت کیجئے، ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. اس کے بعد کا ہوم ورک ہے ہمارے سامنے سسٹر سحر کا، تو دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر سحر کا سارا ہوم ورک بہت اچھا ہے، ان کے اندر ان کے ہوم ورک میں کوئی غلطی نہیں ہے. ان کو میں نے 3 اسٹار دیے ہوئے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے ہوم ورک ہے کس کا؟ سسٹر ریحانہ خان کا. ان کا بھی تقریباً درست ہی ہے، دیکھ لیتے ہیں، ایک نظر ڈال دیتے ہیں ان کے ہوم ورک پہ. کان الامام فی غرفته، کان باب المسجد مغلقا، کان الاولاد فی الملعب، کان الحجاج فی مکہ قبل اسبوع، کانت البنات فی المطبخ، کان الامتحان صعبا هذه السنة، صحیح ہے. كانت المكنسة تحت السلم، كان الطعام لذيذا، كانت المدرسة مغلقة اليوم، كنت مريضا قبل شهر، كان درس اليوم سالا. دیکھیے گا سسٹر ریحانہ خان نے ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا، اچھی پروگریس ہے. دیکھیے سمجھ رہی باتیں ماشاءاللہ سب کو، الحمدللہ. چھوٹا سا رول میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو، میں ڈھیر سارا گرامر تو سمجھاتا نہیں ہوں آپ لوگوں کو،
ایک چھوٹا سا رول سمجھا دیتا ہوں اور اس کی پریکٹس کرا دیتا ہوں. تو جو ہے نا یہ کوئی مشکل نہیں ہے بالکل بھی، بہت آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو لے کے چل رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جلدی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے سسٹر عمیر کا ہوم ورک ہے. یہ سسٹر عمیر بھی ماشاءاللہ بہترین لکھتی ہے اور ان کو اچھی سمجھ آتی ہے عربی کی بھی. اللہ تعالیٰ کرے جو ہے نا سارے لوگ جو ہے بہترین عربی لکھنے اور بولنے والے بن جائیں انشاءاللہ، تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ بھئی ہماری کلاس سے کسی کو فائدہ ہوا ہے نا. تو آپ لوگ جو ہے نا کم از کم جو ہے نا دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں جلدی جلدی. تو یہ دیکھیے کہ سسٹر عمیر نے سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے. کان الامام فی غرفتی، کان باب المدرسۃ مغلقۃ، کان الاولاد فی الملعب، کانت البنات فی المطبخ، کان الحجاج فی مکہ، کان الاختبار صعبا، کان اختبار هذا العام صعبا. اچھا یہ ٹھیک ہے، کان اختبار هذا العام، ہم کہیں گے کان الاختبار صعبا فی هذه السنة، یہ زیادہ درست ہے. اچھا اس کے بعد کانت المکنسۃ تحت سلم، کانت طعام الذین اليوم كانت المدرسۃ مغلقۃ، كنت مريضا كان درس اليوم سارا. بالکل آسان ہے. الیوم کو ہم پہلے بھی لا سکتے بعد میں بھی لا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں درست ہے. تو دیکھیے گا سسٹر عمیر کا ہوم ورک بھی، ان کو بھی باتیں جو ہے نا ان کے عربی کا معاملہ ان کا بھی الحمدللہ اب تک اچھا چل رہا ہے. سارے لوگ جو ہے نا امید ہے کہ جب ہماری بک 2 ختم ہوگی تو آپ لوگ بہترین عربی لکھنے اور بولنے اور سمجھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے جو ہے نا جلدی سے وہ دن آ جائے کہ آپ بغیر کسی غلطی کے لکھنے لگے. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے ہوم ورک ہے وہ سسٹر سنم کا ہے. تو سسٹر سنم، کان المؤذن فی غرفتہ لکھنا ہوگا. سسٹر آپ نے فی غرفتہ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. فی غرفتہ، کان المؤذن، یہ دیکھیے گا کان المؤذن فی غرفتہ نہیں، فی غرفتہ، اپنے کمرے میں نا، اس کے اپنے کمرے میں. امام صاحب اپنے کمرے میں تھے، آپ نے امام کو مؤذن بنا دیا. اور جو ہے نا تو ہم کہیں گے کان الامام فی غرفتہ. یہ دیکھیے گا سسٹر عمر نے کیسے لکھا، کان الامام فی غرفتہ، تو آپ بھی ایسا لکھیے. چلیے کریکٹ کیجیے آپ اپنے اس میں جو ہے نا اس کو کریکٹ کیجیے، ٹھیک ہے، درست کیجیے جملے کو. اس کے بعد کان باب المسجد مغلقا، کان الاطفال فی الملعب، یا کان الاولاد فی الملعب، کانت البنات فی المطبخ، اور کان الحجاج فی مکہ قبل اسبوع، کان الاختبار صعبا. اور اس سال کی عربی نہیں لکھی نا آپ نے، اس سال کی، اس سال هذه السنة. یہ دیکھیے گا سسٹر عمیر نے کیسا لکھا، کان الاختبار صعبا فی هذه السنة. تو آپ بھی ایسے لکھ لیجئے، کان الاختبار صعبا فی هذه السنة، یہاں پر لکھ لیجئے گا فی هذه السنة. اس کے بعد کانت المکنسۃ تحت السلم، کانت الطعام لذیذا، کانت المدرسۃ مغلقۃ اليوم، اور کنت مریضا قبل شہر، کنت مریضۃ قبل شہر، درست ہے. اور کانت درس اليوم سہلا، ایسا نہیں، کان درس اليوم. انہوں نے کیسا لکھا دیکھیے گا سسٹر عمر نے کیا لکھا ہے، کان درس اليوم سہلا، آج کا سبق درس اليوم، مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہے نا، آج کا سبق درس اليوم، کان درس اليوم سہلا. تو اب بھی ایسا لکھیے گا، کان درس اليوم سہلا، ہے نا. تو اس جملے کو آپ، اور سہلن کو ایسا نہیں لکھیں گے، آپ نے سہلن کو کیسا لکھا ہوا ہے، سہلن کو ایسا نہیں لکھیں گے، سہلن ایسا لکھیں گے نا، اس طرح لکھیں گے نا، سہلن کو ایسا لکھیے آپ، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں، الف بھی ایڈ کیجئے. تو کان درس اليوم سہلن ایسا لکھیے. ماشاءاللہ اچھی کوشش آپ کی بھی. جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. کوشش کرنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی ہمیں، تو جو ہے نا کوشش کرتے کرتے ہی باتیں سمجھ میں آئے گی. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے ہوم ورک ہے، کس کا ہے، یہ شہناز بیگم کا، سسٹر شہناز کا ہے یہ. تو کان الامام فی الغرفتہ، سسٹر آپ نے غلط لکھا نا، یہ فی الغرفتہ، الف مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے نا، فی غرفتہ کہیں گے ہم، فی الف لام تو نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے نا سسٹر. اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، فی غرفتہ کہیں گے ہم، ٹھیک ہے. تو غرفت مضاف اور ہی مضاف الیہ نا، تو مضاف پر الف لام نہیں آتا. الغرفہ نہیں کہہ سکتے ہم، الغرفتہ ہی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو نکال دیجئے آپ، فی غرفتہ، ٹھیک ہے. مضاف پر الف لام نہیں آتا. اس سے پہلے ہم نے بہت ساری پریکٹس کی ہوئی ماشاءاللہ. تو آپ جو ہے نا کیوں بھول جا رہی ہیں. تو کان الامام فی غرفتہ، الغرفتہ غلط ہے، ٹھیک ہے. مضاف الیہ کی پریکٹس میں نے ابھی کروائی ہے بک 1 والے ایکسرسائزز میں، اس کو بھی دیکھیے گا. اس کے بعد کان باب المسجد مغلقا، کان الاولاد فی الملعب، کانت البنات فی المطبخ،
اور جو ہے نا آپ نے تنوین لگا دیا، الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آتی نا. کان الحجاج فی مکہ نہیں فی مکہ تھا، یہ غلط ہے آپ کا، ٹھیک ہے. فی مکہ نہیں فی مکہ تھا، غیر منصرف ہے نا، یہ لفظ مکہ جو ہے غیر منصرف ہے نا. تو غیر منصرف کے بارے میں ہم نے یہ بتایا کہ جن الفاظ کے اخیر میں گولتا آ جائے، ہے نا، جن الفاظ کے اخیر میں گولتا آ جائے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، چاہے وہ شہر کا نام ہو، چاہے کسی انسان کا نام ہو، چاہے مرد کا نام ہو، چاہے عورت کا نام ہو، یا چاہے جگہ کا نام ہو. لفظ کے آخر میں اگر گولتا آ جائے تو وہ لفظ غیر منصرف کہلاتا ہے عربک میں. غیر منصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نو تنوین نو کسرہ. میں نے بتایا کہ نہیں، ٹھنڈا مطلب کوکا کولا. تو تو غیر منصرف کا مطلب، غیر منصرف کا مطلب نو تنوین نو کسرہ، غیر منصرف، یاد رکھیے گا. تو نو تنوین نو کسرہ، تو یہاں پر کسرہ نہیں آ سکتا، فی مکہ نہیں کہہ سکتے، تو فی مکہ تک کہنا ہوگا. میں یہاں زبر لگائیے گا، تو زیر کی جگہ پر جو ہے نا زبر استعمال ہوگا یہاں پر، کیونکہ کسرہ آتا ہی نہیں ہے غیر منصرف لفظ پر. تو فی مکہ نہیں کہیں گے ہم، ہے نا. کچھ ایکسیپشن ہے جہاں پر اگر مضاف، اگر جو ہے نا غیر منصرف مضاف ہو جائے یا اس پر الف لام آ جائے تو پھر جو ہے نا یہ رول ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر. نو تنوین نو کسرہ کا جو رول ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. کب؟ لفظ جب منصرف لفظ اگر مضاف بن کر آتا ہے یا الف لام استعمال ہو جائے اس پر، تو یہ رول ٹوٹ جاتا ہے وہاں پر. تو لیکن رول یاد رکھیے گا، جہاں ٹوٹتا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے کہاں ٹوٹتا ہے، تو وہ ہے نا. تو قبل صبح، اس کے بعد کان الاختبار صعبا هذه السنة كانت المكنة تحت السلم كان الطعام لذيذا نہیں لذیذا نا، الف کیوں لگا دیا آپ نے؟ آپ نے الف لذیذا کیوں؟ لذیذ نہیں لکھنا آتا آپ کو ابھی تک، تو توجہ کیجیے گا، املا پر درست، املا پر توجہ کیجیے. لذیذا لذیذا ہے نا، بک ون میں پڑھائے گے نا ہم نے لذیذ بغیر الف کے، بغیر الف کے لذیذ. اس کے بعد جو ہے نا کانت المدرسۃ مغلقۃ اليوم، کانت مریضا قبل شہرین نہیں نا، کانت تھوڑی آئے گا، کن تو آئے گا نا، کن تو آئے گا. یہ کانت کیوں لکھا آپ نے؟ اب میں نے ابھی اوپر سمجھایا نا، اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا میں نے کہ جو ہے نا کانا اور کانت. لیکن جب ہم اپنے بارے میں بات کریں گے، میں ایک ماہ پہلے بیمار تھا یا بیمار تھی، تو کانت تھوڑی کہیں گے ہم، کن تو کہیں گے. کانا کو بدل دیں گے ہم، کیا کہیں گے ہم؟ کن تو کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ کن تو کہیں گے. ابھی رول میں نے دیکھیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے، شروع سے دیکھیے. میں نے یہ رول جو ہے نا ویڈیو کے شروع میں جو ہے نا سارا سمجھا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو جا کر دیکھیے گا آپ اس رول کو، کہ آپ کانا تھوڑی کہہ سکتی ہیں اس میں، کن تو کہنا ہوگا آپ کو. کن تو مریضن، کن تو مریضتن، ٹھیک ہے. تو کانا تو بہت ہی بھیانک غلطی ہے یہ، ہے نا. تو اس غلطی کو درست کیجیے گا آپ. اس کے بعد کانا درس الیوم، کانا درس الیومنی، یوم نا مضاف الیہ نا، یہ الیوم جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے نا. تو درس و مضاف ہے اور الیومی مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس رول کو یہاں پر اپلائی کیجیے گا. مضاف الیہ کے طور پر استعمال کیجیے گا لفظ الیوم کو یہاں پر، تو یہ مضاف الیہ مجرور ہوگا. کان درس الیوم سہلا، ہے نا. لیکن اگر کہنا ہوگا کہ کانت المدرسۃ مغلقۃ الیوم، اب یہاں پر الیوم کو ٹھیک استعمال کیا آپ نے، یہاں درست ہے یہ کہ آج اسکول بند تھا، تو آج کے لیے کہیں گے الیوم. لیکن یہاں پر آج کا سبق کہہ رہے ہم، یہاں آج نہیں کہہ رہے ہم. آج کہتے تو الیوم، آج نہیں کہہ رہے، آج کا سبق کہہ رہے ہیں. اب مضاف اور مضاف الیہ کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، تو درس الیوم کہیں گے، درس الیوم نہیں کہیں گے. تو مضاف اور مضاف الیہ کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گا، اور یہ جو رول ہے یہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، ٹھیک ہے. تو اچھی کوشش آپ کی بھی، ماشاءاللہ جو ہے نا آپ بھی وہ کیجیے کوشش، اور جو ہے نا توجہ کیجیے، جہاں غلطی ہو رہی ہے اس پہ توجہ کیجیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ ہے سسٹر فریدہ حق کا. ماشاءاللہ سسٹر فریدہ بھی محنت کر رہی ہیں ہماری. تو دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا. کانا امام نہیں، کان الامام، الف لام لگا دیجیے نا سسٹر، اس پر الف لام لگائیے. الامام ہے نا، کان الامام، کان الامام فی غرفتہ، ہے نا. الف لام جو ہے نا کہاں نہیں لگانا ہے وہ دیکھنا ہے. ہر جگہ الف لام لگائیے، میں نے کیا بتایا ہوا ہے، ہر جگہ الف لام لگائیے. کہاں نہیں لگانا ہے وہ یاد رکھیے صرف. تو کہاں نہیں لگانا ہے وہ ذرا یاد رکھیے گا، کیوں نہیں لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا ہے وہ یاد رکھیے صرف، ٹھیک ہے نا. مضاف پر مت لگائیے. اگر لفظ اگر مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یاد رکھیے گا. ادروائز یہاں تو مضاف نہیں ہے نا یہ، تو کان الامام کہیے. اس کے بعد کانا باب المسجد ہے. اب یہاں پر الف لام نہیں لگا سکتے،
الباب نہیں کہہ سکتے چونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، تو یہ درست ہے آپ کا، کان باب المسجد۔ تو اب یہاں مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو لہٰذا یہاں مضاف ہے، لہٰذا یہاں الف لام نہیں لگا سکتے، یہ کریکٹ ہے آپ کا، کان باب المسجد مغلقن، یہ درست ہے آپ کا، یہ ایسا نہیں لکھیں گے، یہ جو ہے نا یہ کریکٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے آپ کا، یہ جو ہے نا اس کو، یہ غلط ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یہ درست ہے، مغلقن ایسے ہی لکھیں گے، یاد رکھیے گا، ابھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے نا، آپ کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ مغلقن ابھی تک جو ہے نا میں نے اس سے پہلے سمجھایا ہوا ہے نا کہ لفظ کو اگر منصوب لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے، تو اسی طرح الف ایڈ کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جب بھی لفظ کو منصوب استعمال کریں گے تو اس کے آخر میں الف ایڈ کریں گے، الا یہ کہ لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے، اگر کسی لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے تو الف ایڈ نہیں ہوگا، گولتا کے ساتھ جو ہے نا الف ایڈ نہیں ہوتا، ادروائز جو ہے نا منصوب لکھنا ہوگا جب بھی لفظ کو تو الف ایڈ کرنا ہوگا وہاں پر۔ چلیے گا، یاد رکھیے گا اس چھوٹے سے رول کو۔ کان الاطفال نے الاطفال فی الملع، الاطفال نہیں کہتے ہیں عربک میں، اطفال تھوڑی کہتے ہیں، الاطفال، الاطفال یا الاولاد ہے نا، الاولاد یاد رکھیے گا، الاولاد ہے نا، کان الاولاد لکھیے، کان الاولاد لکھیے، الاطفال آپ نے آپ کی زبان میں جو ہے نا غلط لکھا ہوا ہے، رٹا ہوا ہے، لگتا ہے کہ الاطفال، 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 طفل ات، ٹھیک ہے، ات یاد رکھیے گا ایسے، ٹھیک ہے، الات یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کانت البنا تو فی المطبخ، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے نا، الف لام کیوں ہٹا رہی ہیں آپ بلا وجہ، ہے نا، میں نے کیا کہا، الف لام لگانا ہے، میں نے کیا کہا، یہ غلط ہے، فی مطبخ تھوڑی ہوگا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو الف لام لگانا ہے، کہاں نہیں لگانے کا ہے اس کو یاد رکھیے صرف، ادروائز لگانا ہے ہر جگہ پر، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہوا کہاں نہیں لگانا ہے، لفظ مضاف ہو تو اس پر نہیں لگانا ہے، ادروائز لگانا ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ کیوں ڈاؤٹ ہوا آپ کو یہاں پر؟ تو آپ خود ڈیسائیڈ کیا کریں کہ میں لگاؤں نہ لگاؤں الف لام یہاں پر، تو یہاں پر الف لام لگایا، یہاں پر نہیں لگایا، اس کا مطلب آپ کو ڈاؤٹ تھا یہاں پر کہ لگاؤں یا نہ لگاؤں، تو آپ جب ڈاؤٹ میں ہو جائیں کہ میں الف لام لگاؤں نہ لگاؤں تو کیا کرنا، اس ٹائم پر ایک رول یاد رکھیے گا کہ لگاؤں، ہر جگہ لگاؤں، الف لام ہر جگہ لگاؤں، ایسا مائنڈ میں رکھیے، کہاں نہ لگاؤں وہ یاد رکھیے گا کہ لفظ مضاف ہو تو نہ لگاؤں میں، ہے نا، اپنے مائنڈ میں ایسے بٹھا کے رکھ لیجئے۔ اب یہ دیکھیے گا یہ مضاف تو نہیں ہے، مضاف نہیں ہے تو اس پر الف لام لگا سکتے ہیں ہم، یہی لفظ مضاف کے طور پر استعمال ہو جائے تو الف لام ہٹ جائے گا۔ چلیے گا اس رول کو ذرا پکا کیجئے اپنے مائنڈ میں۔ اس کے بعد ہے کان الحجاج فی مکہ قبل اسبوع، یہ ٹھیک ہے، کان الامتحان صعبا هذه السنة، هذه سنتیں نہیں، الف لام لگائیے یہاں پر، الف لام لگائیے یہاں پر آپ نے دوبارہ پھر وہی کام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر کیوں نہیں لگایا آپ نے الف لام؟ الف لام لگائیے، میں نے کیا کہا، الف لام لگائیے، الف لام لگائیے، الف لام لگائیے، کہاں نہیں لگانے کا وہ تو کمنٹ میں بتائیے ابھی ذرا مجھے۔ اس کے بعد جو ہے نا کانت المکنست تحت سلم، یہاں پر بھی آپ نے الف لام نہیں لگایا، تحت سلم، دیکھیے گا جتنے سسٹر فریدہ آپ یاد رکھیے گا جتنے بھی الفاظ ناؤن کی شکل میں استعمال ہو رہے ہیں اس پر الف لام آئے گا، سنتن ناؤن ہے، سلمن ناؤن ہے، تو جتنے بھی الفاظ ناؤن ہیں ان پر الف لام آئے گا، صرف مضاف ہو تو الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا یہاں پر، دیکھیے گا امام جو لفظ ہے ناؤن ہے، تو ناؤن ہے تو الف لام آئے گا، کان الامام، کان الامام ہے نا، الف لام آئے گا اس پر، یہ دیکھیے گا یہاں پر اطفال جو لفظ ہے ناؤن ہے تو آپ نے الف لام لگایا، البنات آپ نے یہاں پر الف لام لگایا، بنات ناؤن ہے الف لام لگایا، حجاج ناؤن ہے الف لام آپ نے لگایا، امتحان ناؤن ہے اسم ہے الف لام آپ نے لگایا، مکنسہ ناؤن ہے اسم ہے آپ نے جو ہے نا الف لام لگایا، لیکن یہاں پر سلم ناؤن ہے تو آپ نے الف لام نہیں لگایا، ہے نا، تو یہاں پر الف لام لگائیے ذرا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر جو ہے نا آپ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ ہر لفظ پر، ہر وہ لفظ جو کہ ناؤن ہو، ہر وہ لفظ جو کہ ناؤن ہو اسم ہو، اس پر جو ہے نا الف لام لگانا ہے، اس پر الف لام لگانا ہے، هذه السنة،
हाज़िही सनता, हाज़िही सनते थोड़ी आएगा, हाज़िही सनता, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना याद रखना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है ना इसी में फंसे रहेंगे हम तो हर वो लफ्ज़ जो कि नाउन है, अब ये देखिएगा सुल्लम नाउन है कि नहीं, तो आपको अगर डाउट हो रहा हो कि मैं अलिफ लाम यहाँ पर लगाऊँ ना लगाऊँ, तो ये डिसाइड करना है हमें कि ये नाउन है, तो नाउन है तो अलिफ लाम आएगा। सिर्फ मुदाफ अगर ये देखना है कि मुदाफ है कि नहीं, अगर मुदाफ है तो अलिफ लाम नहीं आएगा, अदरवाइज जो है ना अलिफ लाम आएगा। तो तहता अस्सुल्लमी, तहता अस्सुल्लमी कहेंगे हम, अस्सुल्लमी, ठीक है। तो आपको जब भी माइंड में डाउट हो तो आप ये चेक करें कि इस पर क्यों अलिफ लाम नहीं लगाएंगे हम। तो आप अपने माइंड से खुद पूछिए क्यों लगाऊं और क्यों ना लगाऊं। तो जब आप अपने माइंड से पूछिए क्यों लगाओ और क्यों ना लगाऊं, आपका माइंड खुद बताएगा कि लगाना और नहीं लगाना, है ना। तो हम अपने माइंड से खुद ही पूछ सकते हैं कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ठीक है ना। हमारा माइंड जो है ना माशाल्लाह बहुत तेज़ है, अल्लाह ने बहुत तेज़ रखा हुआ है हमारे माइंड को, चैट जीपीटी से ज़्यादा तेज़ है हमारा माइंड। हमारे हमारे माइंड और हमारे ब्रेन ने जो है ना चैट जीपीटी को जो है ना इन्वेंट किया हुआ है और डिज़ाइन किया और क्रिएट किया। तो हमारा माइंड तो उससे फार अहेड है, फार अहेड है ना। तो आवर माइंड इज़ फार अहेड, हमारा दिमाग जो है ना बहुत आगे है इन सब चीज़ों से। तो या अपने दिमाग से पूछिएगा कि अलिफ लाम लगाऊं ना लगाऊं, तो अपने दिमाग में बिठा कर रखिए कि अलिफ लाम लगाना है। कभी भी लफ्ज़ अगर इसम हो, नाउन हो, तो उस पर अलिफ लाम लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं लगाना है सिर्फ उस लफ्ज़ पर, उस नाउन पर, उस इसम पर नहीं लगाना है जो मुज़ाफ बनकर जुमले में इस्तेमाल हो रहा है, उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। अदरवाइज़ अरबी के अंदर जो भी लफ्ज़ इसम या नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है उस पर अलिफ लाम लगाना है, लगाना है, लगाना है, याद रखिएगा इसको। तो अब देखिएगा कानत तामुल लज़ीज़न, ताम जो लफ्ज़ है नाउन है इसमें, तो आपने अलिफ लाम लगाया यहाँ पर, तो ये तो ठीक है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने। इसका मतलब ये है कि डाउट है आपको, आप क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मामला अच्छा हो जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आज, ठीक है। उसके बाद जो है ना आज स्कूल बंद था तो कानत कहेंगे अब, अलमदरसा। और आपने क्या लिखा, मुदर्रिसा नहीं ना, मदरसा ना। मुदर्रिसा और मदरसा में क्या फ़र्क है। मुदर्रिसा का मतलब होता है टीचर, फीमेल टीचर। आपने क्या लिखा हुआ है, अलमुदर्रिसतु, अलमुदर्रिसतु का मतलब फीमेल टीचर, तो ये फीमेल टीचर थोड़ी है, ये फीमेल टीचर थोड़ी है। मदरसतु, अलमदरसतु। और जो है ना अलमदरसा जो लफ्ज़ मुअन्नस है तो हम काना नहीं कहेंगे, कानत कहेंगे, और मुग़लक़न नहीं कहेंगे, मुग़लक़तन कहेंगे। ये लफ्ज़ जो है ना अलमदरसतु मुअन्नस है, अलमदरसतु जो लफ्ज़ है मुअन्नस है, तो अब हम इसको कहेंगे काना, कानत कहेंगे, अभी इसको कानत थोड़ी कहेंगे। और हम कहेंगे कानतिल मदरसतु, कानतिल मदरसतु, अल मदरसतु, अल मदरसतु। आपने जो है ना अभी तक जो है ना क्यों आपको जो है मदरसा और मुदर्रिसा में फ़र्क नहीं समझ में आया अभी तक। तो कानतिल मदरसतु, मदरसतु, मदरसतु। तो जो है ना इस बात को आप अपनी डायरी में अच्छे से लिख कर रखिएगा, मदरसा और मुदर्रिसा, मदरसा और मुदर्रिसा, है ना। तो ये मुदर्रिसा लिखा आपने फीमेल टीचर के माना में। तो कानतिल मदरसतु और मुग़लक़तन, मुग़लक़तन, मुग़लक़न नहीं, है ना, मुग़लक़न नहीं। क्यों, तो अब ये काना नहीं कहेंगे, कानत कहेंगे, काना नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे हम, कानत कहेंगे, क्योंकि अलमदरसा जो है मुअन्नस है, लिहाजा कानत कह देंगे। तो लफ्ज़ अगर मुअन्नस है तो कानत, लफ्ज़ अगर मुज़क्कर है तो काना, और लफ्ज़ हम अपने बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुंतु, ठीक है। तो कानतिल मदरसतु, और यहाँ पर मुग़लक़न नहीं कहेंगे, मुग़लक़तन कहेंगे, है ना, चूँकि लफ्ज़ मुअन्नस है लिहाजा उसके बारे में जो बात कर रहे हैं उसको भी मुअन्नस बना देंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है ना कुन्तु मरीज़तन क़ब्ल शहरिन, और ये ठीक है, कुन्तु मरीज़तन क़ब्ल, ये ठीक है। उसके बाद काना दरसुल यौम सालन, ये ठीक है, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश करते रहें, माशाल्लाह अच्छी कोशिश है आपकी। उसके बाद जो होमवर्क है हमारे सामने, ये सिस्टर नसीमा का है, इन्होंने लिखा हुआ कानल इमाम फ़ी ग़ुरफ़तीन सिस्टर। आपने जो है ना ये गलती की ना, आपने फ़ी ग़ुरफ़तीन ना, मेरे कमरे में थोड़ी है। मैंने क्या लिखा हुआ है, इमाम साहब अपने कमरे में, अपने कमरे का मतलब उसके अपने कमरे में ना, उसके अपने कमरे में भाई, फ़ी ग़ुरफ़तिही, फ़ी ग़ुरफ़तिही, ग़ुरफ़ती नहीं ना, ग़ुरफ़ती का मतलब मेरा कमरा ना। तो टीचर मेरे कमरे में था ऐसा तो नहीं लिखा मैंने,
میں نے یہ نہیں لکھا کہ امام صاحب میرے کمرے میں تھے، میں نے کیا لکھا؟ امام صاحب اپنے کمرے میں تھے، وہ اپنے کمرے میں تھے، تو میرے کمرے میں تھوڑی تھے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو کان الامام فی غرفتہ، فی غرفتہ. اس کے بعد کانا باب المسجد مغلقا، کان الاولاد فی الملعب، کانت البنات فی المطبخ، کان الحجاج فی مکہ، کان الاختبار صعبا، كانت المكنسة تحت السلم، كان الطعام لذيذا، اليوم كانت المدرسة مغلقة. کانا آنا تھوڑی آئے گا سسٹر، میں نے سمجھایا نا اوپر، کانا آنا تھوڑی آئے گا، یہ بھیانک غلطی ہے نا؟ تو یہ بھیانک غلطی ہے، کانا نہیں آئے گا. كنت مريضا، میں ایک ماہ پہلے بیمار تھا. كنت مريضا، کانا اور انا دونوں مل کر بن جائے گا كنت. میں نے ویڈیو کو شروع میں سمجھایا ہوا ہے، تو ذرا جو ہے نا آپ ویڈیو کو شروع سے دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا آپ کا. تو یہ جو ہے نا غلط ہے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے. یہ کانا انا نہیں آئے گا، کانا انا نہیں آئے گا، بلکہ ہو جائے گا کنتو. کانا پلس انا ہو جائے گا کنتو. الیوم کانت درس سالن، ایسا نہیں، کان درس الیوم سالن، کان درس الیوم سالن، درس الیوم مضاف مضاف الیہ، کان درس الیوم سہلن، مضاف مضاف الیہ بنے گا. یہ درس الیوم مضاف مضاف الیہ، الیوم کانت درس سالن کے بجائے کان درس الیوم سالن. تو اس کے بعد جو ہے نا آخری ہوم ورک ہے ہمارا، دیکھ لیتے ہیں کس کا ہے. سسٹر یاسمین کا ہے، ماشاءاللہ یہ ان کی بھی محنت اچھی ہے ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں سسٹر، آپ کا ہوم ورک چیک کر لیتے ہیں ہم، اور یہ ہمارا جو ہے نا آخری ہوگا انشاءاللہ. اس پر آج کی ویڈیو کا آخری جو ہے ہوم ورک ہے یہ. کان الامام فی الغرفتی، کہا امام صاحب فی الغرفتی، فی غرفتی ہی، فی غرفتی ہی اپنے کمرے میں تھے نا، تو فی غرفتی ہی کہیں گے ہم. کیا کہیں گے سسٹر؟ کان الامام، امام صاحب اپنے کمرے میں تھے، وہ اپنے کمرے میں تھے، ان ہز روم، ان ہز روم، تو فی غرفتی ہی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مسجد رازمند، کانا باب المسجد مغلقا، درست ہے. کانا الاولاد فی الملعب، درست ہے. کانت البنات فی المطبخ، درست ہے. کان الحجاج فی مکہ، درست ہے. کان الاختبار صعبا، درست ہے. کانت المکنسۃ تحت السلم، تحت السلم الف لام لگائیے گا، ہے نا. جب بھی کسی ناؤن کو اگر ہم لکھ رہے ہیں تو دیکھیے گا سسٹر ان کے اس میں سسٹر فریدہ کے ہوم ورک میں میں نے ڈیٹیل میں اس کو آپ کو سمجھایا ہوا ہے. تو ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھیے گا، ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھیے گا آپ، تو بات جو ہے نا سمجھ آ جائے گی آپ کو، پھر میں ریپیٹ نہیں کروں گا اس کو، ٹھیک ہے. تو جب بھی عربی زبان میں کوئی ناؤن استعمال ہوتا ہے تو الف لام کے ساتھ استعمال کیجئے. صرف ایکسیپشن ہے کہ کہاں الف لام نہیں لگنا ہے، ان ایکسیپشن کو یاد رکھیے گا، ہے نا. تو تحت سلمے نہیں کہیں گے، تحت السلمی، کیا کہیں گے ہم؟ تحت السلمی کہیں گے ہم، یاد رکھیے گا اس کو، اوکے. تو سلم جو ہے نا ناؤن ہے کہ نہیں، اسم ہے کہ نہیں؟ اسم ہے تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، ہے نا. اکثر 99%، 99% جب بھی ناؤن استعمال ہوگا، جب بھی ناؤن استعمال ہوگا تو الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا. 1% جو ہے نا ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن کہاں پر ہے، وہ کیا ہے ایکسیپشن، وہ یاد رکھیے گا. اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ لفظ اگر مضاف استعمال ہوتا ہے تو اس پر الف لام نہیں آئے گا، اور جو ہے نا خبر پر بھی الف لام استعمال نہیں ہوتا ہے نا. یہ 2 ایکسیپشن کم از کم یاد رکھیے فی الوقت آپ، ہے نا. ایٹ دا مومنٹ آپ کیا یاد رکھیں گے؟ 2 ایکسیپشن یاد رکھیے گا کہ لفظ اگر مضاف استعمال ہو تو الف لام نہیں آئے گا، لفظ اگر خبر ہو تو الف لام نہیں آئے گا. ادروائز جو ہے نا 99% الف لام ناؤن کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کیجیے آپ. امید ہے کہ بات جو ہے نا جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے گا المکنسہ ناؤن ہے کہ نہیں، آپ نے الف لام استعمال کیا. الاختبار ناؤن ہے کہ نہیں، اختبار ناؤن ہے کہ نہیں، آپ نے الف لام استعمال کیا. حجاج ناؤن ہے کہ نہیں، آپ نے الف لام استعمال کیا. بنات ناؤن ہے کہ نہیں، الف لام آپ نے استعمال کیا. مطبخ ناؤن ہے کہ نہیں، آپ نے الف لام استعمال کیا. اولاد ناؤن ہے کہ نہیں، آپ نے الف لام استعمال کیا. ملعب ناؤن ہے کہ نہیں، آپ نے الف لام استعمال کیا. المسجد ناؤن ہے، آپ نے الف لام استعمال کیا. لیکن باب بھی ناؤن ہے، لیکن آپ نے الف لام استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ لفظ مضاف ہے. تو یہ ایکسیپشن آ گیا جو کہ میں نے آپ کو بتایا. تو لفظ اگر مضاف ہوتا ہے تو الف لام نہیں استعمال ہوتا ہے، جو کہ آپ نے یہاں پر اپلائی کیا ہے اس رول کو. ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات ہے،
آپ کے بعد آپ کے ذہن میں بات ہے کہ لفظ اگر مضاف ہو تو الف لام نہیں آتا ہے، تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھیے گا یہاں پر باب بھی ناؤن ہے اور مسجد بھی ناؤن ہے، لیکن اس پر آپ نے الف لام لگایا ہوا ہے جو کہ درست ہے، اس پر الف لام نہیں لگایا ہوا ہے جو کہ بالکل درست ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا رول کو فالو کیا ہوا ہے، تو 99% ناؤن پر الف لام استعمال کریں گے۔ ہاں اگر لفظ مضاف ہو جائے جیسے کہ باب المسجدی، اب باب مضاف ہے، یہاں پر چونکہ لفظ باب مضاف ہے لہذا یہاں پر ہم الف لام کو استعمال نہیں کریں گے، جو کہ آپ نے درست لکھا ہے، کریکٹ ہے بالکل۔ تو ایسا ہی یاد رکھنا ہے آپ نے، ایکسیپشن کو یاد رکھیے گا اور ہر جگہ الف لام لگائیے گا۔ امام لفظ جو ہے نا ناؤن ہے، آپ نے الف لام استعمال کیا ہے۔ غرفہ ناؤن ہے، آپ نے الف لام استعمال کیا ہے، لیکن فی غرفتی ہی لکھنا چاہیے۔ تو چونکہ ہم غرفتی ہی، غرفت مضاف اور ہی مضاف الیہ ہے، تو الف لام کو ہٹا دیں گے ہم یہاں پر، تو فی غرفتی ہی کہیں گے، فی الغرفتی ہی نہیں کہیں گے، ایسا ہوگا پھر وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے نا یہ اس رول کو یاد رکھیے گا، تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے نا گرامر کے چھوٹے چھوٹے رول یاد رکھیے گا، تبھی جو ہے نا آپ کا جو ہے نا معاملہ درست ہو جائے گا دھیرے دھیرے، ہے نا۔ ڈھیر سارا گرامر پڑھیں گے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک ہی دن میں جو ہے نا 1 سال کا گرامر پڑھ لیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے۔ گرامر کا ڈھیر لگانے کے بجائے کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے رول کو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، اس کو اپلائی کیجئے، جملوں میں استعمال کیجئے، اس کو مضبوط کیجئے۔ ایک رول مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ پورے لائف جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا مسٹیک نہیں ہوگی آپ کی، انشاءاللہ۔ تو دیکھیے گا، تو کانت طعام لذیذاً درست ہے، کانت المدرسۃ نہیں نا، مدرسۃ نا، اور مغلقتاً کہیں گے اب یہاں پر۔ تو آپ نے جو ہے نا یہاں کی طرح آپ نے انہوں نے جو غلطی کی تھی آپ نے ویسی ہی غلطی یہاں پر بھی کر دی، سسٹر فریدہ نے جو غلطی کی تھی آپ نے وہی غلطی کی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، کانت المدرسۃ نہیں نا، مدرسۃ نہیں نا، مدرسۃ نا، مدرسۃ یعنی فیمیل ٹیچر، اور مدرسۃ یعنی المدرسۃ یعنی اسکول، اور چونکہ المدرسۃ مؤنث ہے لہذا کانت آپ نے درست استعمال کیا ہے، یہاں پر کانت برابر استعمال کیا ہے، لیکن یہ لفظ آپ کے مائنڈ میں جو ہے نا غلط ہے نا، اسکول اور فیمیل ٹیچر دونوں کے لیے جو ہے نا آپ کنفیوز ہو گئی ہیں، ہے نا۔ تو المدرسۃ فیمیل ٹیچر، المدرسۃ اسکول، تو آپ کہیں گے المدرسۃ فی المدرسۃ، کیا کہیں گے ہم؟ تو جملہ یاد رکھیے گا، آپ اپنی ڈائری میں لکھ کر رکھیے، تو یہ دونوں لفظ جو ہے نا کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ اپنی ڈائری میں ایسا لکھ کر رکھیے گا، المدرسۃ فی المدرسۃ، فی المدرسۃ، یہ غلط لکھا ہے میں نے، فی المدرسۃ، تو کانت المدرسۃ، کانت المدرسۃ مغلقۃ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے نا کنت مریضا قبل شیء، یہ درست ہے۔ کان درس الیوم نہیں، کان درس الیومی، مضاف اور مضاف الیہ، ٹھیک ہے، الیومی، درس و مضاف اور الیوم مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا۔ تو کان درس الیوم سالن، تو جو ہے نا آپ جو ہے نا سسٹر ویڈیو کو شروع سے دیکھیے گا اور 2 مرتبہ ویڈیو کو دیکھا کریں، سارے ویڈیوز کو جو ہے نا 2 مرتبہ دیکھا کریں آپ سسٹر، وقت نکالنا ہوگا آپ کو، ہے نا، وقت نکالنا ہوگا آپ کو۔ اگر کوئی چیز سیکھنی ہے تو وقت نکالنا ہوگا ہمیں، انگلش سیکھنی ہے تو وقت نکالتے ہیں، ہم چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو جو بھی چیز سیکھنا ہے وقت نکالنا پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے نا، چاہے عربی سیکھنی ہو انگلش سیکھنی ہو۔ تو بہرحال اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ویڈیو لمبا ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔